اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحیم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی کٹے ہوئے حروف۔ ان کی مراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ جب اس نے نہیں بتایا تو ہمیں اپنی طرف سے بیان کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ ہم جو کچھ کہیں گے وہ سچ پر مبنی نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیے گا، ان پر ایمان لانا فرض ہے، ان کے معنی کی کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف کی کوئی تفسیر بیان نہیں کی۔ ہاں، یہاں پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات کے لائے جانے کی کیا حکمت ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے سورتوں کے آغاز میں ان حروف کے لائے جانے کی حکمت یہی بیان کی ہے کہ ان کا مقصد قرآن کریم کا اعجاز بیان کرنا ہے، کہ یہ وہی حروف ہیں جو تمہاری زبان میں استعمال ہوتے ہیں، وہی الف، وہی لام، وہی میم ہے جن سے تمہاری زبان بھی بنتی ہے، لیکن ایسا کلام بنا کر لانے سے تم عاجز، ایسا کلام نہیں بنا سکتے۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے اس کا چیلنج تو دیا ہوا ہے کہ اگر تم اس بارے میں شک میں ہو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ اور آج تک اس چیلنج کو کوئی ایکسپٹ نہیں کر سکا۔ کوشش بہت سو نے کی لیکن ناکام رہے، اس کو ہم اپنی جگہ پر زیادہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں یہی وجہ ہے جن صورتوں کی ابتدا ان حروف سے ہوئی ان میں قرآن مجید کی عظمت اور اس کے اعجازی کلام ہونے پر زور دیا گیا ہے۔ ایک چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے صورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات کے بارے میں محتاط اور محفوظ مسلک کیا ہے۔ نمبر 1، بغیر کسی شرعی دلیل کے ان کے معنی معلوم کرنے کے لیے تعرض نہ کیا جائے، یہ پہلی بات۔ اگر کوئی شرعی دلیل ملتی قرآن سے یا حدیث سے پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتی تو ان کے معنی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسرا، یہ عقیدہ بھی رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کو بے فائدہ نازل نہیں فرمایا۔ تیسرا، یہ بھی کہ ان کے نازل کرنے میں کوئی حکمت پنہا ہے جو ہمارے علم کی دسترس سے باہر ہے، یعنی اللہ پاک نے نازل کیے بے مقصد نہیں، اپنی طرف سے معنی بیان نہیں کریں گے۔ اور تیسری یہ ہے کہ اس کی حکمت ہے تو صحیح، ہمارے علم میں نہیں، ہمیں نہیں بتائی گئی۔ آیت نمبر 2 ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو شک سے بالا تر ہے۔ آپ جانتے ہیں سورہ الفاتحہ قرآن حکیم کا دیباچہ ہے، اور آگے پورے قرآن حکیم کی وضاحت ہے۔ سورہ الفاتحہ کے فوراً بعد سورہ البقرہ ہے، اور اس کا پہلا فقرہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، تو قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ جتنے زمانے آئیں گے، زمانے کی تبدیلی کے ساتھ جتنے علوم آئیں گے، کوئی علم، سائنٹیفک نالج، چاہے وہ بایولوجی ہو، ایگریکلچر کا ہو، زولوجی ہو، فلکیات کا علم ہو، فزکس کا ہو، کیمسٹری کا ہو، کسی نوعیت کا علم، کوئی علم ایسا نہیں ہے جو قرآن کی نفی کر سکے، کیونکہ قرآن مجید میں ایسی چیزوں کا بیان بھی آیا ہے جس میں کہیں نہ کہیں
ऐसी चीज पाई जाती, कोई ऐसी खबर जो उस दौर के लोगों को मालूम नहीं थी, लेकिन आज वो साबित हो चुकी, या हो सकता है आज भी पता ना हो, आइंदा साबित हो जाए, कोई इससे इख्तिलाफ नहीं कर सकता। तो ये एक अबदी चैलेंज है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये किताब ला रैब है, इसमें कोई शक नहीं। तो कुरान हकीम के बारे में यकीनी मुस्तकबिल का ऐलान किया गया है। कभी कोई ग्रोह, कभी कोई फर्द इसमें शक पैदा नहीं कर सकेगा। कोशिशें तो बहुत हुई, तो ये किताब तारीख के आखिरी हिस्से में भी शक व शुबे से पाक होगी। यानी एक तो इसके अल्फाज महफूज है, इसका मफहूम महफूज है, लेकिन दूसरी बात यह कि डाउट नहीं पैदा किया जा सकता। ये कैसा अनोखा कलाम है जिसकी किसी मजहब में कोई मिसाल नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर अगर हम देखना चाहें बाइबल को, तो बाइबल में जिन बातों को रसूलों की तरफ मंसूब किया गया है, उनके बारे में इल्म वालों ने शक का इजहार किया है। मैं शक की बात बताना चाहूं तो बाइबल आर्टिकल का मुसन्निफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका आप देख सकते हैं, उसका मुसन्निफ कहता है कि बाइबल में 2 लाख गलतियां, डाउट, जिनमें से 1/8 यानी 8वां हिस्सा गलतियों का ऐसा है जो बड़ी सीरियस नौयत, और उसमें रसूलों का बयान। तो बाइबल के बारे में कितने डाउट्स? 2 लाख। अब 2 लाख डाउट्स, या अल्लाह, वो तो याद भी नहीं रह सकते। इतना डाउट है, असल किताब भी नहीं याद, और डाउट भी यानी उस किताब के बारे में इसके सिवा कोई पॉजिटिव डिसीजन नहीं हो सकता कि वो काबिल एतबार नहीं है। कि किस चीज पे एतबार करें, किसको छोड़ें, क्योंकि डाउट आ गया ना। कुरान के बारे में ये डाउट पैदा नहीं किया जा सका, क्योंकि रिसर्चर्स ने साबित किया, जैसे डॉक्टर हमीदुल्लाह सिद्दीकी जो पिछली सदी के बहुत बड़े स्कॉलर थे, फ्रांस के शहरी भी थे, वैसे इंडिया के रहने वाले थे, और फ्रांस में उनका तहकीकी मरकज भी था। उन्होंने बहुत ज्यादा अहम मामलात में तहकीक की है। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एक दफा उन्हें बुलाया गया कुछ लेक्चर्स देने के लिए, तो उन्होंने 16 लेक्चर्स दिए जिनको खुतबात बहावलपुर के नाम से महफूज किया गया। उनमें से एक लेक्चर का नाम है तदवीन कुरान। तदवीन कुरान में उन्होंने लेक्चर देते हुए कहा, अरब वो रिटन मौजूद है कि 1930 और 40 के दरमियान कुरान मजीद के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर उस वक्त तक के तकरीबन 30 से 40 हजार नुस्खे इकट्ठे किए गए, हर इलाके के, हर दौर के, ये जायजा लेने के लिए कि कुरान में कोई तब्दीली आई कि नहीं। हजारों की तादाद में रिसर्च स्कॉलर्स ने उन नुस्खों को स्टडी किया, मैच किया। तदवीन मतन का मामला हुआ, इतनी डीप स्टडी हुई, और स्टडी के इब्तिदाई रिजल्ट्स के मुताबिक डॉक्टर हमीदुल्लाह सिद्दीकी कहते हैं कि उसके एक लफ्ज, एक हरफ, एक शोशे में भी तब्दीली नहीं। नो डाउट, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। हिंदुइज्म में देखना चाहें तो उनकी मजहबी किताब है भगवत गीता। उसमें अहले इल्म ने शुबा जाहिर किया है कि वो मैदान जंग का कलाम है, जो कृष्ण ने अर्जुन से खिताब करते हुए कहा था, यानी वो खुदा ही कलाम नहीं है। और बहुत बात को रामायण में शामिल कर दिया गया। इसी तरह गौतम बुद्ध से जिस कलाम को मंसूब किया जाता है उसमें भी अहले इल्म को शक है। मौजूदा रिकॉर्ड के मुताबिक पाली या संस्कृत में था या किसी और जुबान में जानते ही नहीं कि वो कलाम किसका था। डाउट,
ہندوازم میں ڈاؤٹ ہے، بائبل میں ڈاؤٹ ہے، تورات، زبور، انجیل بدل گئی نا. گوتم بدھ یعنی بدھ مذہب میں ڈاؤٹ ہے. ایک کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، وہ قرآن ہے. ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر ہے، اپنی اصل ابتدائی حیثیت میں آج بھی موجود ہے. شک کے دوسرے پہلوؤں کو بھی دیکھتے ہیں. قرآن اپنی غیر مشتبہ حیثیت کو برقرار رکھے ہوئے. قرآن میں ایسے بہت سے حوالے ہیں جو انسانی علوم سے تعلق رکھتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی بایولوجی کی، فزکس کی، کیمسٹری کی، اور اسی طرح سے بہت سے علوم نے جتنی بھی ترقی کر لی، قرآن مجید کو مشکوک ثابت نہیں کیا جا سکا. مثال کے طور پر قرآن مجید کی ایک آیت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ الانبیاء آیت نمبر 30. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقیناً آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے. سپر ایٹم ایک مادہ تھا، کوئی چیز الگ نہیں تھی، دونوں باہم ملے ہوئے تھے. تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا کیا. بگ بینگ خود نہیں ہوا تھا، ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا. ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ زمین اور آسمان ایک ہی تھے. سائنس اس سے آگے نہیں جا سکی. جتنی ریسرچز ہو چکی، قرآن کے کسی بیان کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. آپ سوچیں کتنی صدیوں میں تفسیریں لکھی گئیں، ان تفاسیر میں اس کی کوئی واضح تشریح نہیں کی جا سکی، کیونکہ جانتے ہی نہیں تھے کہ آسمان اور زمین کیسے ملے ہوئے تھے، پتہ نہیں تھا. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آسمان میں لامحدود سیارے ستارے ہیں، اپنی ابتدا سے ہیں، آج کے نہیں ہیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس میں شک کا موقع کسی کو مل نہیں سکا. لیکن علمی ترقیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ زمین و آسمان کی ابتدا سپر ایٹم سے ہوئی تھی. سپر ایٹم جڑے ہوئے تھے، ایک تھے. اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں موجودہ کائنات وجود میں آئی. تو اللہ پاک نے کتنی صدیاں پہلے یہ بتا دیا، کیونکہ بنایا بھی اس نے اور ان کو جدا بھی اس نے کیا. اس نے جو بتایا حق ہے. اسی طرح سے دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. آج تک کوئی اس کی نفی نہیں کر سکا. قرآن کی کسی بات کو سائنس چیلنج نہیں کر پائی، ثابت کر پائی ہے. وہی حق ہے جو رب نے کہا، جس میں کوئی شک نہیں. اسی طرح سے دوسرے علوم ہے، جیسے سورہ یونس ہے اور آیت نمبر 92 ہے. یہ 11واں پارہ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں رب العزت کا فرمان ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ.
رب العزت نے فرمایا سو آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے. فرعون کے بارے میں فرعون نے جب کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، سو آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو ان کے لیے جو تیرے پیچھے ہے نشانی بن جائے. اور بلا شبہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں. صدیوں تک فرعون کے بارے میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا فرعون کا بدن بچا ہے یا نہیں بچا. لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بلیو کرنے والے بلیو کرتے رہے. اور یہ پچھلی صدی کی ابتدا کی بات ہے جب فرعون کی ممی سمندر سے ملی تو پتہ چل گیا کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں رب نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے. غرق ہونے والے فرعون کا جسم بدستور برقرار ہے ویسے کا ویسا، تاکہ بعد والوں کے لیے نشانی بنے. لیکن جب قرآن نازل ہوا تو یہ پر اسرار بات تھی، پتہ نہیں تھا. صدیوں تک یہ پر اسرار ہی رہا اور مفسرین اس کی کوئی وضاحت نہیں کر پائے. ماضی کی طرح بعد کے زمانے میں بھی فرعون موسیٰ کا جسم اگر معلوم نہ رہتا تو کسی کو یہ موقع مل سکتا تھا کہ وہ قرآن کے اس بیان پر شک کرے. لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ آج کی علمی ترقی نے اس شک سے پردہ اٹھا دیا. کوئی شک نہیں کر سکتا، قرآن کی صداقت ثابت ہو گئی. 19ویں صدی کے آخر میں ایک یورپین اسکالر نے مصر کی ایک قدیم عمارت سے ایک لاش نکالی. یہ لاش اب قاہرہ کے میوزیم میں شیشے کے کیس میں رکھی ہوئی ہے اور اس بدن پر اتنی تحقیقات کی گئی ہیں اور جدید سائنسی طریقے کے مطابق اس کی عمر بھی معلوم کی گئی کہ کس دور کی لاش ہے. یہاں تک کہ ثابت ہو گیا کہ یہ اسی فرعون کی لاش ثابت شدہ ہے دنیا میں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہوا تھا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. قرآن مجید کا جس پہلو سے بھی جائزہ لیا جائے ہمیں پتہ چلتا ہے شک و شبے کی گنجائش نہیں. قرآن کی پوری تاریخ جتنی حصی بیان کی ہے غیر مشتبہ. قرآن کی صداقت آج بھی برقرار ہے، قیامت تک برقرار رہے گی انشاءاللہ. کل بھی کسی کو موقع نہیں ملا تھا کہ قرآن کی صداقت پر کوئی شبہ ظاہر کر سکے اور آج بھی وہ شبہ ظاہر نہیں کر سکتا. تو ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. کتاب کو جب ہم پکڑیں، ہمارا پکڑنا اور ایمان والے یقین والے کا پکڑنا کتنا مختلف ہے. سورہ یونس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اکرمہ بھاگ نکلا کہ اب بچت کی کوئی صورت نہیں. حالانکہ ابو سفیان وہاں موجود تھا اور آپ نے اس کے گھر کو پناہ گاہ قرار دے دیا تھا، لیکن اکرمہ کو ڈر تھا کہ میں مارا جاؤں گا. ہاں کیا؟ لیکن جس کے دل کو یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ پکڑ سکتا ہے، وہ پناہ لینا چاہتا ہے نا، اس میں بھی پناہ لینی چاہیے. جانتے ہیں کہاں؟ سمندر پار کے ملک میں، لیکن سمندر میں ہی پکڑ لیا گیا. اس کی کشتی، اس کا جہاز بھنور میں پھنس گیا. سارے لوگوں نے اپنے معبودوں کو پکارنا شروع کیا اور جس وقت کشتی بچنے کے قابل نہیں رہی تو سب نے سارے معبود چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارنا شروع کر دیا.
इकरमा के दिल पर पहली दस्तक, ओह मोहम्मद भी तो हमें यही कहता है। फिर दिल से दुआ की, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस था, या अल्लाह अगर तू मुझे मौका दे दे, या अल्लाह तू एक बार मोहलत दे दे, मैं मोहम्मद के हाथ पर जाकर इस्लाम कबूल कर लूंगा। और अल्लाह ताला ने मौका दे दिया, कश्ती बाहर से निकल आई, इकरमा वापस आया, इकरमा ने इस्लाम कबूल किया। फिर कुरान के साथ जो ताल्लुक था, कुरान को पकड़ते हुए जो यकीन उसके दिल के अंदर था, वो कुरान खोलता था। अब वो सैयदना इकरमा के नाम से याद किए जाते हैं, रज़ी अल्लाह ताला। वो कहते थे ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है, और बेहोश हो जाते थे। अल्लाह ताला के कलाम की हैबत ऐसी दिल पे तारी होती थी। यकीन इंसान को कहाँ ले जाता है, तो बात तो यकीन की है, और ये यकीन का सफर है, वसूल इल्लाह का सफर। और अल्लाह पाक ने भी सारे डाउट्स निकाले हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं, किसी किस्म का शक नहीं कर सकते। यकीन का सफर तय करो। इस किताब के साथ आप जो रास्ता तय करना चाहते हो, सिराते मुस्तकीम पर चलना चाहते हो, तो इस किताब में कोई डाउट नहीं है। नो डाउट ये अल्लाह ताला का कलाम है। तो ये किताब है जिसे रसूलुल्लाह ने लोगों पर पढ़ा। ये किताब है जो बहुत बड़े इल्म और वाज़ेह हक जैसे उमूर पर मुश्तमिल है, जो पहले अंबिया की किताबों में नहीं आए। ला रैब फी, जिसमें कोई शक नहीं कि ये अल्लाह ताला की वही और उसका कलाम है, जिसे उसने रसूलुल्लाह की तरफ वही किया। रैब ऐसे शक को कहते हैं जो इंसान को बेचैन कर दे और इंसान कम इल्मी की वजह से फैसला न कर सके कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। कुरान मजीद इस किस्म के हर शक से पाक है। कुरान मजीद के अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने में भी कोई शक नहीं। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, तंजीलुल किताबी ला रैब फीही मिन रब्बिल आलमीन, इस किताब का नाजिल करना जिसमें कोई शक नहीं, जहानों के रब की तरफ से है। ये सूरह सजदा की आयत नंबर 2 है। और मैं क्यों ना आपको वो वाकया सुनाऊं जो सूरत हाल सईदना उमर को पेश आई थी। हरम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे हैं और सईदना उमर सख्त मुखालिफ हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन कलाम दिल पकड़ रहा है। जब सूरह अल-हाक़ा को सुना, सूरह अल-हाक़ा की तिलावत आज आप जाके सुनिएगा। ये सूरह अल-हाक़ा है जिसने सईदना उमर के दिल पर पहली दस्तक दी। सईदना उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सूरह अल-हाक़ा सुनी, कहने लगे। वो कलाम का दौर था, लोग शायरी को बहुत पसंद करते थे। जाहिल ख़वातीन को भी 80-80 हजार शेर याद था। हर दौर का अपना अपना कोई शुगल होता है, वो शेरी शुगल का दौर था। सईदना उमर ने सुना तो कहने लगे, कलाम तो दिल पकड़ता है, ये जरूर शायर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तरतीब से तिलावत कर रहे थे। आपको क्या खबर थी कि मुझे कोई सुन रहा है या किसी के दिल में कोई ख्याल आ रहा है? वो जवाब आप नहीं दे रहे थे। अल्लाह ताला वो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से हजरत उमर तक पहुंचा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत में यहाँ तक आ पहुंचे, वमा हुआ बिक़ौली शायर, ये किसी शायर का कलाम नहीं है। क़लीलन मा तु'मिनून, तुम लोग कम ही ईमान लाते हो। सईदना उमर कहते हैं, मेरे दिल पे हाथ पड़ा कि मैंने तो दिल में बात सोची है, इसको कैसे पता चल गया कि मैं शायरी की बात करने वाला हूँ।
یہ ضرور کاہن ہے. کاہن اس کو کہتے ہیں جو آسمانی خبریں بتانے والے ہوتے تھے. آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ کاہن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے اگلی آیت پر پہنچے, وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ, نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے, قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو. حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل پہ پھر ہاتھ پڑا. ادھر میرے دل میں خیال آتا ہے, ادھر اس کا جواب آتا ہے. یہ کیا ہے, یہ کیسا کلام ہے؟ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے, تنزیل من رب العالمین, یہ تو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کرتا ہے. اور شک دور کرنے کے لیے اگلی آیات, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اور اگر وہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لاتا تو یقیناً ہم اس کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے, پھر یقیناً ہم اس کی رگے جان کاٹ دیتے. سوچے حضرت عمر کی کیا کیفیت ہو. اچھا, حضرت عمر کہتے ہیں یہ اسلام کی پہلی دستک تھی جو میرے دل پر ہوئی, لیکن 5 برس گزر گئے پھر بھی مخالفت ہی کی تھی. اگرچہ انہیں پتہ چل گیا تھا, انہیں احساس ہو گیا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے, لیکن کتنا وقت لگتا تھا. آپ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈاؤٹ میں نہیں رکھا, یقین کا سفر کروایا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں سے اٹھا کر کہاں لا بٹھایا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو قرآن مجید اپنی ذات میں حق ہے, اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو کہ مخلوق نہیں ہے, نہ نئی بات ہے. کافروں کے لیے اس میں شک پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شک میں مبتلا ہونے والوں کو چیلنج کیا ہے کہ اس جیسا کلام بنا لاؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اور اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی ایک سورت لے آؤ. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 ہے. تو یہ یقین انسان کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اس یقین کی وجہ سے مومن قرآن مجید کے علم کو قبول کرتا ہے, وہ قرآن مجید کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. مومن قرآن مجید کے دیے ہوئے طریقہ زندگی اسلام کو سچا اور اپنے لیے ناگزیر سمجھتا ہے. اس کتاب سے ہدایت صرف یقین سے حاصل ہوتی ہے, اس لیے یقین کے لیے کوشش کرنی ہے. یا اللہ تو ہمیں یقین کی دولت نصیب فرما دے. ہر وہ راستہ جس سے ہمیں یقین ملے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. قرآن مجید کی ہدایت کو جن لوگوں کے لیے خاص کیا گیا ان کے بارے میں فرمایا ہدی للمتقین, ہدایت ہے متقیوں کے لیے. جیسا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر وهو علیہم عمی اولئک ینادون من مکان بعید. آپ کہہ دیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں یہ قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے. یا اللہ اسے ہمارے لیے ہدایت اور شفا بنا دینا. اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے یہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے. یہی لوگ ہیں جنہیں دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے. یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 44 ہے. تو قرآن مجید کی ہدایت یوں تو سب کے لیے عام ہے, مگر اس سے فائدہ متقی اٹھاتے ہیں. جیسے سورج سبھی کو روشنی دیتا ہے لیکن آنکھوں والے ہی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب یہاں 2 چیزیں ہیں جو توجہ طلب ہے, ایک ہدا اور دوسرے متقین. الہدا وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے گمراہی اور شبہات کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل ہو, اور جو فائدہ مند راستے پر
गामजन होने में रहनुमाई करें। हिदायत से मुराद नफामंद इल्म और अमले साले की तौफीक है। कुरान हकीम के हिदायत होने से मुराद है कि ये ऐसे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है जो दोनों जहानों की सआदत और कमाल तक पहुंचाता है। और अगली चीज है लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। तकवा के मानी है अल्लाह ताला की इताअत, अल्लाह ताला के अवामिर की इताअत यानी अहकामात की इताअत और उसकी मनहियात से इज्तिनाब करते हुए ऐसे उमूर को इख्तियार करना जो बंदे को अल्लाह ताला की नाराजगी और अजाब से बचाते हैं। तो अहले तकवा ने इस किताब के जरिए से राह पाई और इससे बेइंतहा फायदा उठाया। रब्बुल इज्जत ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बहुत अहम आयत है, इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकानम व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह ताला से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए हक और बातिल में फर्क करने वाली कुव्वत बना देगा और तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। ये सूरह अनफाल की आयत नंबर 29 है। सैयदना इब्न अब्बास ने कहा कुरान मजीद मोमिनों के लिए हिदायत है जो शिर्क से बचते हैं और मेरी इताअत के मुताबिक अमल करते हैं। कि अल्लाह हमें भी तौफीक अता कर देना। सैयदना इब्न अब्बासी ने कहा मुत्तकीन से मुराद वो लोग हैं जो उस हिदायत को पहचानते हैं, जो उस हिदायत को जिसे वो पहचानते हैं तर्क करने में अल्लाह ताला के अजाब से डरते हैं और अल्लाह ताला के नबी जिस दीन को लेकर आए उसकी तस्दीक करने में अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रखते हैं। कतादा फरमाते मुत्तकीन से मुराद वो लोग हैं जिनकी सिफात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरा अल बकरा की आयत में बयान की है, आयत नंबर 3 में। अबू यजीद कहते हैं मुत्तकी वो है जब कहे तो कहे अल्लाह ताला ने फरमाया और जब अमल करे तो अल्लाह ताला के लिए करे, यानी उसकी गुफ्तगू और उसका अमल अल्लाह के लिए हो जाए। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना। अल्लाह बेशक मैं तुझसे हिदायत, तकवा, पाकदामनी और गिना का सवाल करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो हमने उन्हें रिस्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं। ये किसके बारे में बात है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, पिछली आयत को देखिएगा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। और हमने देखा था मुत्तकी कौन है? जो अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखकर नेक काम करते हैं, उसके हुक्म को पूरा करते हैं और जो अल्लाह ताला के अजाब के खौफ से उसके रोके से रुक जाते हैं। आपने अल्लाह ताला से दुआ की ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आपने तकवा के लिए दुआ की है ना कि अल्लाह मैं तुझसे सवाल करती हूँ तकवा का, हिदायत का, पाकदामनी का और मालदारी का। 4 कितनी अहम चीजें हैं जिनकी दुआ करने सिखाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब सिफात है मुत्तकियों की जो इस किताब से हिदायत हासिल कर सकते हैं, जो इस किताब से फायदा उठा सकते हैं। आप कहाँ हैं? आप में ये सिफात है?
یہ آپ نے سوچتے رہنا ہے. جب آپ قرآن حکیم کو پڑھیں تو اس کو کسی اور کی ذمہ داری نہیں بنانا، سیلف ریسپانسبلٹی کے تحت اللہ پاک نے واضح کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ خصوصیات ہیں جن پر میں نے کام کرنا ہے. اب کیسے کرنا ہے اس کو دیکھیں گے، پہلے اس کی وضاحت اور پھر عمل پیرا ہونے کے طریقے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ متقیوں کی پہلی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، یعنی وہ اپنے دل پر، اپنے برین پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں، اپنے قلب و ذہن پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں، اور دل میں آنے والے خیالات، دل میں آنے والے افکار کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ حق کے مطابق ہوں تو انہیں قلب و ذہن میں جگہ دی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں. دل میں تو بہت خیال آتے ہیں، اور آپ اس جہان میں جہاں انفارمیشن کا فلڈ ہے، سیلاب ہے انفارمیشن کا، کس کس کو دل میں جگہ دیں گے، کس کو دے سکتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا. اس کا ڈیسیژن ہم نے خود نہیں کرنا، ہم نے صرف وہ فکر، وہ خیال دل کے اندر رہنے دینا، برین میں رہنے دینا، اس کو اپنے اندر جگہ دینی ہے جو حق کے مطابق. حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی بات، انبیاء کی ذات، انبیاء کی بات، اللہ تعالیٰ کی کتاب، انبیاء کا طریقہ حق ہے نا. تو جو بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہے، وہ بات تو ذہن میں رکھیں گے، باقی نکال دیں گے. آپ لوگوں نے کبھی گھر میں اچھی طرح سے صفائی کی ہے، اینول صفائی، یا 6 months کے بعد، یا کوارٹرلی یا منتھلی؟ کوئی آپ میں سے ایسا ہے جس کو یہ فیل ہوتا ہو گھر میں بہت کباڑ جمع ہو گیا؟ کسی کو فیل ہوتا ہے؟ اب یہ سارا کچھ جو ہے اس میں سے ردی چیزیں، بیکار چیزیں الگ نکالنی. پھر جب آپ نکالتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اصلی والی چیزیں تو بہت تھوڑی سی رہ گئی، باقی ساری نکالنے والی ہو گئی. اور میں ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتی ہوں، جب کبھی ہم اپنی ضرورت سے زائد چیزیں جو ہمارے لیے بیکار ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے لیے کارآمد ہوں، تو ضرورت سے زائد چیزیں جس وقت ہم نکال دیتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو اس سے نفع اٹھا لیتے ہیں جن کی ضرورت. تو جو آپ کے لیے بیکار ہے ضروری نہیں کہ وہ دوسروں کے لیے بھی بیکار ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں آپ کا بڑا پیارا ٹی سیٹ تھا، تو آپ کو پتا چلا کہ 4 کپ رہ گئے ہیں اور 2 ساسز رہ گئی ہیں، اور اچانک ایک دن پتا چلا 2 اور بھی گئے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی چائے پینی ہوتی ہے یا پلانی ہوتی ہے 2 تو کسی کام نہیں آتے، لیکن کوئی ایسا ہاسٹل اسٹوڈنٹ ہے جس کے لیے 2 کپ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ ایک وہ خود ہے کسی کو پلا دے گا زیادہ سے زیادہ، یا ہو سکتا ہے کوئی اور ایسا فرد ہو جس کی وہ ضرورت ہو. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ساری چیزوں کو چھانٹ کے الگ کر دیتے، کپڑے، سوکس، اور اسی طرح سے برتن اور فرنیچر میں سے چیزیں. اور آپ جس وقت کچن میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے او ہو یہاں تو مسالے، دالیں اور ڈبے اور پتہ نہیں کیا کچھ، ان سب کو اگر الگ کر دینا میں کتنی ہلکی پھلکی ہو جاؤں. جی کچھ کہنا چاہتی ہوں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے ربی چیزوں سے یاد آیا کہ پچھلے ذی الحجہ میں نے استاد فرحت ہاشمی کا ایک لیکچر سنا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں صدقہ کرنے کا باقی پورے سال کے مقابلے میں بہت زیادہ ثواب ہے.
تو میرے مطلب انہوں نے یہ بتایا تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر آپ کی کوئی فالتو چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو آپ نکالیں اور آپ ان کو صدقہ کر دیں، یہ بھی آپ کے لیے اجر کا باعث بنے گی. تو اس دن سے نا میں نے پھر میرا اسٹور روم تھا اوپر، اس میں بچوں کے بہت سارے کوئی ایکسٹرا کپڑے چھوٹے چھوٹے بھی پڑے ہوئے تھے بہت سارے، اور اسی طرح کوئی پرانے موبائل تھے جو کہ یوز میں نہیں تھے لیکن شاید کوئی ٹھیک کر رہا تھا تو اس کو یوز کرتے. میں نے بہت ساری چیزیں جو تھی وہ الحمدللہ میں نے وہ ساری نکال دی. اور اب اس ذی الحجہ میں بھی جیسے مجھے فیل ہوتا ہے کہ کوئی ایکسٹرا چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ان کو ساتھ ساتھ نکالا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم جو نکالنے کی بات کر رہے ہیں، آپ گھر کو تو صاف کریں گے ہی. جب آپ صاف کریں تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ان چیزوں کو حقداروں تک پہنچا دیں. ریلی جمع ہونے کا اصل سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کسے دوں، کہاں جا کے دوں. تو ہم اس مقصد کے لیے ایک سستا بازار لگاتے ہیں. ایسے ہی وہ چیز جس کی قیمت بہت زیادہ ہے حقدار تک پہنچانے کے لیے 1000 میں اگر کسی چیز کی پرائس ہے تو اس کی 50 روپیز رکھ دیں. تو چلو کم از کم وہ لوگ خرید سکتے ہیں جو حقدار ہیں خودداری کے ساتھ. تو ایسا کوئی سستا کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے. لیکن میں جس مقصد کے لیے مثال دے رہی ہوں وہ یہ کہ آپ کی زندگی بوجھ کی وجہ سے بہت خطرے میں ہے، کیونکہ آپ کے دل دماغ پر اتنے افکار کا، اتنے خیالات کا، ردی بیکار قسم کے خیالات کا اتنا بوجھ ہے جس کے تلے آپ کی شخصیت دبی ہوئی، جس کی وجہ سے آپ سوشلائز بھی نہیں کر پاتے. اب دیکھیں کتنی خواتین ہیں جو گھر سے نہیں نکل پاتی، گھر سے کیسے نکلیں کیونکہ گھر سنبھال کے بیٹھی ہیں. تو آپ کو پتا ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو دوسروں سے بات نہیں کر پاتے، کسی کو کچھ بتا نہیں پاتے کیونکہ ان کے اندر افکار کا، خیالات کا بہت بوجھ. تو بوجھ سے آزاد ہونا ہے. آئیڈینٹیفائی کریں، سارٹنگ کریں نا کس قسم کے افکار ہیں، کیسے خیالات جن کو آپ نے نکالنا ہے. تو جس وقت آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب میں اپنے کسی خیال کو حق کے ساتھ میچ کرتی ہوں تو وہ تو حق کے مطابق نہیں ہے. تو آپ وہ ساری چیزیں الگ کر کر کے نکالتے جائیں اور ہلکے پھلکے ہو جائیں. یہ کافی لمبی چوڑی پریکٹس ہے، یوں تو یہ جاری رہے گی آئندہ بھی، لیکن کم از کم انیشلی جو بہت بیکار چیزیں ہیں وہ کسی کے بارے میں آپ کے تاثرات ہیں، برے خیالات، بدگمانیاں، کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، کسی نے آپ کے امیج کو بریک کیا، کسی نے آپ سے کوئی اچھا معاملہ نہیں کیا، تو بہت ساری باتیں آپ کے دل میں. سب سے پہلے تو وہ باہر نکال دیں کیونکہ اس کے بغیر آپ کی زندگی خطرے میں، رسک پر ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے دل اور ذہن پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کر لیں. اگر اس حق کو آپ تسلیم نہیں کریں گے تو آپ شاید گھر سے بیکار چیزیں نکال دیں، دل سے نہیں نکالیں گے، اپنے ذہن سے نہیں نکال پائیں گے. تو آپ نے اپنے دل اور اپنے ذہن کو آزاد کروانا ہے، چھڑوانا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں دور دراز سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ کانٹے چمٹ جاتے ہیں. کبھی کبھی کچھ چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں، بہت چھوٹا سا جیسے دھنیا کا بیج ہوتا ہے نا، اور اس کے ارد گرد کانٹے اگے تو آپ کے سارے کپڑوں سے چمٹ جاتے ہیں. پھر یہ بہت سارے چمٹ جاتے ہیں. خاص طور پر بچے جب جاتے ہیں تو بچے بہت پریشان ہوتے ہیں، ایک طرف سے اتارتے ہیں دوسری طرف لگ جاتا ہے. تو پھر بیٹھ کے اچھے طریقے سے کپڑوں کو صاف کرنا پڑتا ہے. ریلی ایسے بیسیوں منہ والے کانٹے ہیں جو آپ کے دل و دماغ میں چبھے ہوئے، جن کی وجہ سے آپ کی سوچ بدل نہیں پاتی، آپ کی زندگی بدل نہیں پاتی. آپ نے
اپنی ہر سوچ، ہر خیال، اپنے ہر فکر، جو بھی آپ کی فکر ہے، ہر فکر کا موازنہ کس سے کرنا ہے؟ حق سے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. حق تک پہنچنا مشکل نہیں ہے. آپ اس کے لیے کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی انشاءاللہ. تو آپ نے اپنے آپ کو فکروں سے آزاد کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، کیونکہ آپ کے قلب و ذہن کو روشنی کی ضرورت ہے اور گنجائش نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. اور متقیوں کی پہلی صفت ہے کہ وہ غیب پر ہی ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے دل اور اپنے دماغ پر اس کے حق کو تسلیم کر لیں کہ جو اللہ چاہے گا وہ رہے گا، جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا وہ نہیں رہے گا. ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ اپنا جائزہ لیں گے اپنی زندگی کا، کیا آپ کے ذہن میں ہے، کیا آپ کے دل میں ہے، نوٹ ڈاؤن کر لیں. ریلی شرم آئے گی بہت سی باتوں کا، کیونکہ اندر ہی اندر ایک چیز جمع ہوتی رہتی ہے اور ہم اسے سوچتے نہیں، لیکن وہ ہماری شخصیت بن جاتی. دوسری چیز بات ہے ایمان کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایمان کیا ہے؟ ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. تصدیق، یعنی کسی چیز جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں اس کو سچا کہنا، سچا ماننا، سچا کہنا، سچا جاننا. تصدیق، جیسے سرٹیفائی کرتے ہیں نا کسی چیز کو کہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہے. ایمان تصدیق کو بھی کہتے ہیں، خوف کو بھی اور عمل کو بھی. تو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، اس کے فرشتے، اس کی کتابیں، آخرت کے دن اور تقدیر کو مان لینا اور اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرنا ایمان ہے. 6 ایمانیات ہے نا، تو ان کو دل سے ماننا اور اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے. ایمان کی حقیقت ان امور کی کامل تصدیق کا نام ہے. وہ سارے کام، وہ ساری چیزیں جن کی خبر انبیاء نے دی ہے ان کی تصدیق. اور تصدیق کامل نہیں، کامل، کامل تصدیق. جو انبیاء نے بتایا وہ سچ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بتائیں. ان میں سے ایک یاجوج ماجوج کا نکلنا، ان میں سے ایک سورج کا مغرب سے نکلنا. ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں، ابھی قیامت آئی نہیں، لیکن سورج کے مغرب سے نکلنے کی ہم تصدیق کرتے ہیں کہ سورج مغرب سے نکلے گا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس سورس کیا ہے؟ انبیاء، وہی پر اگر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اپنے پیغامات بھیجے ہیں تو اس پر بھی یقین کرنا ہوگا. تو یہ تصدیق نظر کیسے آتی ہے؟ اعضاء کی اطاعت اس کی گواہی ہے. دل تصدیق کرتا، اعضاء کی اطاعت بھی، اور انسان کے اعضاء کے بھی سارے اعمال اس کو شامل ہیں. دل کا عمل بھی، زبان کا عمل بھی، سارے اعمال. یعنی اگر کوئی تصدیق کرتا ہے، اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کا عمل بدل جاتا ہے. دل، زبان اور اعضاء ہر ایک کا عمل بدل جاتا ہے. تو ایمان لانے کا مطلب محض زبان ہلانا نہیں ہے. ایمان لانے کا مطلب دل کا مان لینا، زبان کا اقرار کرنا اور اعمال کا بدل جانا ہے. اچھا، ایک چیز جو آپ اپنی زندگی میں برتتے ہیں، آپ جو نالج حاصل کرتے ہیں اس کا تعلق 5 سینسز سے ہے. اور اب جو علم آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں اس کا کوئی تعلق حسی مشاہدے سے نہیں ہے. آپ حواس سے مشاہدہ کر ہی نہیں سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کتاب سے وہ فائدہ اٹھائے گا جو ان سین پر بلیو کرے گا. 5 سینسز سے حاصل ہونے والے علوم سائنٹیفک علوم ہے نا، اور دوسرے تمام علوم
چاہے وہ نیچرل سائنسز ہیں یا سوشل سائنسز ہیں یا دیگر جو بھی علوم ہے، ہر ایک کا تعلق 5 سینسز کے ساتھ ہے نا. اس علم کا تعلق حصی مشاہدے سے نہیں ہے. ایمان کا کوئی تعلق حصی مشاہدے کے ساتھ نہیں ہے. جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. دیکھنا ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حصی مشاہدہ نہیں ہو سکتا. جن چیزوں پر بھی آپ ایمان لانا چاہتے ہیں 5 سینسز سے ان کا ادراک نہیں ہو سکتا. غیب پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ غیب کے بارے میں، ان سین ورلڈ کے بارے میں جان لیں. آپ 5 سینسز کی میزان پر اسے پرکھ نہیں سکتے. جب آپ اس کے لیے ایگری ہو جائیں پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، پھر کتاب کی ہدایت آپ کے لیے مفید ہے، ورنہ ہمیشہ اس بارے میں پریشان ہی رہیں گے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ کوئی حصی مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو انبیاء سے لوگوں نے بہت مطالبات کیے اور معجزات ظاہر بھی ہوئے، لیکن عجیب بات ہے معجزات ظاہر ہو جاتے ہیں، عقل عاجز آ جاتی ہے، لیکن لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے. معجزات کے آنے کے بعد ایمان لانا ممکن ہی نہیں رہتا. ایمان کا تعلق تو اس غیب سے ہے جس کا ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے، جس کو ہم آبزرو نہیں کر سکتے. محض اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کے خبر دینے سے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہی وہ ایمان ہے جس کے ذریعے مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کی تصدیق کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اس کے رسول نے فرمایا بالکل سچ ہے. تو مومن وہ ہے جو ہر اس چیز پر ایمان لاتا ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی، اس کے رسولوں نے دی، ہاں اس نے مشاہدہ کیا ہو یا نہ کیا. جیسے ہم نے جنت نہیں دیکھی، آپ میں سے کتنے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ جنت ہے؟ آپ نے جنت دیکھی ہے؟ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خبر دینے سے، رسول اللہ کی خبر دینے سے. الحمدللہ. تو غیب پر ایمان لانے سے یہ مراد ہے کہ فرشتے ہیں. آپ میں سے کسی نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ ابلیس کو دیکھا ہے؟ کسی جن کو دیکھا ہے؟ آپ میں سے کسی نے جہنم دیکھی ہے؟ لیکن آپ بلیو تو کرتے ہیں. خبر کہاں سے ملی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے رسول نے دی ہے. یہی ان سین پر غیب پر ایمان لانا ہے. الحمدللہ. تو آپ دیکھیے غیب پر ایمان لانے کے لیے ان چیزوں کا سمجھنا ضروری نہیں ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے. کتنے ہی لوگ ہیں جن کو جہنم کی سمجھ نہیں آتی، کتنے ہی لوگ ہیں جن کو جنت کی سمجھ نہیں آتی، دیکھا جو نہیں. لیکن بلیو کرنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. بلیو اس کو تصور کیے بغیر بھی قائم ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کی امیجنیشن ڈفرینٹ ہے. فہم کی رسائی ہو یا نہ ہو، بلیو ہم کر سکتے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن غیب پر یقین نہیں رکھتے. غیب پر ایمان لانا پہلی شرط ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں رہتا. ایمانیات میں سے کسی ایک چیز پر ایمان میں اگر خلل آ جائے، مثال کے طور پر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان رکھتے ہوں لیکن انہیں آخری نبی نہ مانتے ہوں، تو ایسے لوگ ایمان والے نہیں کہلاتے. کوئی بھی ہو، اگر کوئی انہیں آخری نبی نہیں مانتا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں کسی کے دل میں ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کسی بھی نوعیت کا، تو ڈاؤٹ کے ساتھ کوئی مومن نہیں ہو سکتا. بلیف کا مطلب یہ ہوتا ہے، یقین کا یہ مطلب ہے نو ڈاؤٹ. نو ڈاؤٹ، ڈاؤٹ ختم ہو گئے.
اگر کسی کے دل میں ڈاؤٹس ہیں تو ڈاؤٹ علاج چاہتا ہے, اور اس کا علاج نالج ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا. خبر, اللہ تعالیٰ کی خبر پر یقین کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر یقین کرنا. تو غیب کی تصدیق کرنے والے اہل ایمان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے, اور تکذیب کرنے والوں کی عقل الجھ کر رہ جاتی ہے. تو ایمان بالغیب سے مراد ان تمام امور غیب پر ایمان لانا ہے جس کا تعلق ماضی سے ہے, حال سے ہے یا مستقبل سے, یعنی جو گزر گیا ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے اور ہم کہتے ہیں وہ حق ہے. مثال کے طور پر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ایک دور میں بندر بنایا تھا, تو ہم بلیو رکھتے ہیں بندر بنے ہوں گے. سور بنایا تھا, ایسا ہوا ہوگا کیونکہ ہمارے رب نے خبر دی ہے, ماضی ہے. اچھا, اب جو حال کی بات ہے وہ تو سمجھ آتی ہے. اسی طرح سے مستقبل کا معاملہ ہے. مستقبل کے معاملات, جہاں تک مستقبل کے معاملات کا تعلق ہے تو مستقبل کا معاملہ جو ہے وہ قیامت کا معاملہ ہو, وہ جنت دوزخ کا معاملہ ہو, حساب کتاب کا معاملہ ہو, میزان کا معاملہ ہو, حوض کوثر کی بات ہو, شفاعت کا معاملہ ہو, کوئی بلیف ماضی, حال اور مستقبل کے چھپے ہوئے امور جس کی خبر ہمیں کوئی اور نہیں دے سکتا, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول دے سکتے ہیں. تو اہل ایمان نہایت یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں, اس کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں, اگرچہ کیفیت سمجھنے سے قاصر ہیں. 3 چیزیں اب تک ہم نے دیکھی ہیں. ایک, ہم نے دیکھا غیب کی بات, غیب پر ایمان لانے والوں کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے دل اور دماغ پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں اور اس سوچ کو اپنے اندر جگہ دیتے ہیں جو حق کے مطابق, اور باقیوں کو نکال دیتے ہیں. شکوک کو ساتھ رکھتے نہیں ہیں. دیکھیں اگر کسی کے جسم میں اللہ تعالیٰ رحم کرے اور سب بیماروں کو شفا عطا کرے, لیکن اگر کسی کو کینسر ہو جاتا ہے, ایک عورت کو بریسٹ کینسر ہو گیا تو ڈاکٹر کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ یہی نا کہ کینسر زدہ حصہ نکال دیا جائے, کیونکہ باقی حصہ بھی کینسر زدہ ہو جائے گا. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کینسر پوری باڈی میں پھیل جاتا ہے, تو جب پوری باڈی میں پھیل جائے تو پھر وہ بیکار ہو جاتی ہے, پھر موت ہی اس کا حل ہے. تو زندگی میں جن کے دل ایمان سے زندہ ہو سکتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے دل اور دماغ پر اللہ تعالی کے حق کو تسلیم کر لیں اور بیکار چیزوں کو نکال دیں. دوسری بات ہم نے دیکھی تھی ایمان کیا ہے. تیسری چیز ایمان کی حقیقت اور خاص طور پر غیب پر ایمان کی حقیقت. اور چوتھی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ البقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرتے تھے جو ایمان بالغیب کے بارے میں ہے. اور وہ آیات کیا ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی جناب سے اس کی طرف نازل کیا گیا, اور مومن بھی. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. سبھی اللہ تعالی پر, اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں. الحمدللہ. لا نفرق بین احد من رسلہ. اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا. اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا وإلیک المصیر. ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب, اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285 ہے. اس میں ایمان کی بات ہے,
रसूलों के दरमियान फर्क न करने की बात है, क्योंकि सब अल्लाह ताला की तरफ से हैं, और इसमें सुनने और इताअत करने की बात है। ये तरीका कार है मोमिनों के लिए। जब आप गैब पर ईमान लाते हैं तो आपके लिए सुनना और इताअत करना लाजिम हो जाता है, यही ईमान का तकाजा है। और जो सुनता है, ईमान लाता है, वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता, अकाउंटेबल समझता, और फिर उसके अंदर जो खौफ आता है उसकी वजह से दुआ करता है, हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं, ऐ हमारे रब, और तेरी जानिब भी लौट कर जाना है। पांचवी बात जो हक के बारे में है, सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आधी रात को नमाज के लिए खड़े होते तो ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, अल्लाह तेरे लिए ही तमाम तारीफें हैं, अंत नूरुस समावाति वल अर्द, तू ही आसमान और जमीन का नूर है, वमन फीहिन, और जो इन दोनों के दरमियान है, वलकल हम्दु अंत क़य्यिमुस समावाति वल अर्दि वमन फीहिन, और तेरे लिए ही तमाम तारीफें हैं, तू आसमानों और जमीन और उनमें मौजूद तमाम चीजों को कायम रखने वाला है। वलकल हम्द, और हम्द तेरे लिए है, अंतल हक, तेरी जात हक, ववादु का हक, और तेरे वादे सच्चे, वक़ौलु का हक, और तेरी बात सच्ची, वलिक़ाउ का हक, और तेरी मुलाकात सच्ची, वल जन्नतु हक, और जन्नत सच्ची, वन्नारु हक, और आग सच्ची है, वस्साअतु हक, और कयामत हक है, वन्नबिय्यून हक, और सारे नबी हक हैं, व मुहम्मदुन हक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। इतने बिलीफ के बाद, इतने इकरार के बाद इंसान अपने आप को हैंड ओवर करता है, अल्लाह ताला के सुपुर्द करता है। अल्लाहुम्मा लका अस्लम्त, अल्लाह मैं तेरा फरमा बरदार हो गया, व अलैका तवक्कलतु, मैंने तुझ पर तवक्कुल किया, व बिका आमनतु, और मैं तुझ पर ईमान लाया, व इलैका अनबतु, और मैंने तेरी तरफ रुजू किया, व बिका खासमतु, और दुश्मनों का मामला तेरे सुपुर्द किया, तेरी खातिर झगड़ा किया, व इलैका हाकमतु, और मामला मैंने तेरे सुपुर्द कर दिया, फ़ग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु, मुझे बख्श दे जो कुछ मैंने पहले किया यानी आगे भेजा, और जो कुछ मेरे पीछे रह जाएगा। अल्लाहु अकबर। व मा असररतु व मा आलनतु, जो मैंने छुपकर किया और जो मैंने एलानिया किया। अंतल मुक़द्दिमु, तू ही आगे करने वाला है, व अंतल मुअख़्खिरु, और तू ही पीछे करने वाला है। ला इलाहा इल्ला अंत, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, औ ला इलाहा गैरुक, या तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। बुखारी की 6317 नंबर रिवायत। इससे हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं, और इस दुआ को आप याद कर लें। सो के उठने की दुआओं में से तहज्जुद के वक्त रसूलुल्लाह पढ़ा करते थे, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट दुआ है, रियली ईमानी जिंदगी का पैकेज है ये ईमानी जिंदगी। आप हर रात दोहराते थे, अल्लाहुम्मा लका अस्लम। कितना इतराफ करने की जरूरत है। एवरी मॉर्निंग जब भी आप बेदार, अल्लाह मैंने अपना आप तेरे हवाले कर दिया, मैं तेरा फरमा बरदार हो गया, वो भी का आमन, मैं तुझ पर ईमान ले आया, मैंने मान लिया तेरी जात सच्ची, तेरी बात सच्ची, तेरे वादे सच्चे। तो अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक रखना है ना, मुसलसल तेरी तरफ मैं रुजू करना। मुझे दुनिया में जो भी पेश आता है मैं तेरी तरफ रुख करता हूँ, दुआ करता हूँ मग़फ़िरत की, दुआ करता हूँ आसानियों के लिए कि अल्लाह तू मेरे लिए आसान कर दे। और आप देखें कितना बड़ा यकीन है
लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। जानते हैं क्या, बहुत अहम बात जो है, अंतल मुकद्दिम व अंतल मुअख्खिर, बड़े बड़ों का यकीन यहाँ आके फिसल जाता है कि अल्लाह तू ही आगे करने वाला। बंदे सारी जिंदगी किस चीज के लिए कोशिश करते हैं, किस चीज पर बिलीव रखते हुए कि फुला आगे करेगा फुला पीछे करेगा। जॉब में क्या होता है, लोग खुशामद परस्त क्यों बन जाते, समझते हैं कि फुला के हाथ में मेरा मुस्तकबिल, मेरी रोजी है, वो मुझे आगे करेगा। डरते हैं उससे जो पीछे कर देगा। कितने लोग हैं अल्लाह ताला की किताब पढ़ जाते हैं, कुरान हकीम पढ़ाना भी शुरू कर देते हैं, ये वाली बात इस पर यकीन नहीं कर पाते। अंतल मुकद्दिमो व अंतल मुअख्खिर, कि तू ही आगे करने वाला और तू ही पीछे करने वाला है। बंदे की फिक्र ही खत्म हो गई ना, इंसानों से उसकी तवक्कुआत खत्म हो गई ना। और आप पीछे देखिएगा, फग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़्ख़र, जो मैंने आगे भेजे गुनाह और जो मेरे पीछे रह जाएंगे उस पर मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे। वमा असररतु वमा आलनतु, इंसान की जिंदगी का बड़ा प्रॉब्लम है, वो चाहता है मेरी छुपी बातें किसी के सामने जाहिर ना हो। अल्लाह ताला से तो कुछ छुप नहीं सकता कि अल्लाह जो मैंने छुप के किया, जो मैंने एलानिया किया, कि अल्लाह उस पर मुझे माफ कर दे। क्योंकि रीजन क्या है, रीजन को देखिए, मैंने अपना मामला तेरे सुपुर्द कर दिया, तुझ पर भरोसा किया, तुझ पर ईमान लाया, तेरी तरफ रुजू किया, दुश्मनों का मामला तेरे सुपुर्द किया, दुश्मनी खानदानी हो या दुश्मनी कौमी, फैसला तेरे सुपुर्द किया, लिहाजा मेरी अगली पिछली खताएं माफ कर दे। और आप सोचिए, हर रोज उठ के जो इस बात का इकरार करता है, क्या वो अपने ईमान में आगे नहीं बढ़ता? यही ईमान में आगे जाने का रास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। उठते ही नमाज के अलावा पढ़ना जी। अबू मुहैरिज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने सैयदना अबू जुमा से कहा कि हमें कोई ऐसी हदीस बयान करें जिसे आपने रसूलुल्लाह से सुना हो। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी हदीस सुनाता हूँ। हमने रसूलुल्लाह के साथ दोपहर का खाना खाया। आज दोपहर के खाने पे याद करेंगे वो कितने खुशनसीब लोग थे जो रसूलुल्लाह के साथ खाना खाते थे। हमने रसूलुल्लाह के साथ दोपहर का खाना खाया। अबू उबैदा इब्ने जर्राह भी हमारे साथ थे रज़ी अल्लाह ताला। उन्होंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, क्या हमसे भी कोई बेहतर हो सकता है? यानी हम तो ईमान लाए हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं, इसके बावजूद कि हम आप पर ईमान लाए और हमने आपके साथ मिलकर जिहाद भी किया। फरमाया, हाँ, वो लोग जो तुम्हारे बाद होंगे, तुम्हारे बाद आएंगे और मुझ पर ईमान रखते होंगे, हालांकि उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, किस कदर इंसाफ पसंद रसूल हैं कि जो देखकर ईमान लाते हैं और जो बिन देखे ईमान लाते हैं, दोनों बराबर नहीं हो सकते। बिन देखे ईमान को रसूलुल्लाह ने फौकियत दी है, तो ज्यादा बड़ी बात है। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है 17,102 नंबर पर। एक सिफत ईमान बिल गैब है। कोई बात जो आपको समझ ना आ रही हो, कोई ऐसी चीज जिसका सवाल करना चाहते हो, अगली सिफत देखेंगे। मुत्तकियों की दूसरी सिफत वो युकीमून अस्सलाह है, और वो सब नमाज कायम करते हैं। यानी वो अपने औकात पर, जो औकात अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए,
مقررہ اوقات پر اور اپنے قلب و ذہن پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں. دیکھیں پہلے کیا بات تھی ایمان بالغیب کے حوالے سے، خاص بات کہ وہ اپنے دل اور دماغ پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں، وہ فکر اندر رکھتے ہیں جو حق کے مطابق ہے، باقی نکال دیتے ہیں. اب کیا بات ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں، اپنے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں. یہ ہمارا دین ہے. آپ اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں، اسی لیے تو نماز پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. یقیمون الصلاۃ، اس کو زیادہ کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صلاۃ پہلا کام ہے اس دین کو قبول کرنے کے بعد، ایمان کے بعد پہلا عمل ہے. عربی زبان میں صلاۃ دعا کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح شریعت میں اس عبادت کو کہتے ہیں جس میں قیام، رکوع، قوما، سجدہ، تشہد وغیرہ پائے جاتے ہیں، اور جسے روزانہ پنجگانہ مخصوص اوقات میں تمام شروط اور صفات اور اقسام کے ساتھ پابندی سے پڑھا جاتا ہے. سادہ لفظوں میں الصلاۃ نماز کو کہتے ہیں، اور نماز سے مراد ہے نماز کے تمام اعمال. کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، جلسے میں بیٹھتے ہیں، اور پھر تشہد میں بیٹھتے ہیں، یہی نماز ہے نا. اور نماز کی کچھ شرائط ہیں، جیسے جسم پاک ہو، جگہ پاک ہو، اور اسی طرح سے لباس پاک ہو، اور قبلہ رو ہو. قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے. جسم پاک ہو، جب انسان کا وضو ختم ہو جاتا ہے تو اسے دوبارہ وضو سے طہارت حاصل کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بے وضو نماز نہیں ہوتی. بے وضو نماز نہیں ہوتی. جہاں پانی میسر نہیں ہوتا اسی لیے تیمم کیا جاتا. تیمم کی فیسلٹی ہے نا. اور پابندی کے ساتھ اسے ادا کرنا، یہ نہیں کہ چلو مجھے سارا دن تو ٹائم نہیں ملتا تو صبح جانے سے پہلے 5 نمازوں کی ساری رکعتیں پڑھ جاؤں، یا واپسی پہ جا کے 5 نمازیں اکٹھی پڑھ لیں. ہم جب چھوٹے تھے، ہمارا ایک چھوٹا بھائی تھا، وہ بھی نماز سیکھ رہا تھا، تو وہ اتنی مشقت کاٹتا تھا اس وقت. ہم اسے کہتے تھے الگ الگ نماز پڑھو، کہتے میں الگ الگ نہیں پڑھ سکتا. تو جب وہ نیت کرتا، اونچی اونچی ابھی سیکھ رہا تھا، تو حالانکہ نیت تو دل کا عمل ہے، تو وہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی فرض سنتے ہیں اور وتر سب کی اکٹھی نیت کر لیتا، اور اکٹھی ایک ہی دفعہ میں ساری نماز پڑھتا تھا. تو ایسے لوگ، یعنی بچے ہوں تو وہ تو نادان ہوتے ہیں، لیکن کوئی بڑا ایسا نہیں کر سکتا کہ ساری نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ لے. کہ آج شادی کا دن تھا اور نمازیں نہیں پڑھی جا سکی، یا آج شادی کا دن ہوگا تو دلہن جو ہے وہ سویرے سویرے ساری نمازیں پڑھ لے کہ بعد میں تو میک اپ ہی دھل جائے گا. تو نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر. اب بات ہے اقامت صلاۃ کی. ایک ہے صلاۃ، دعا کو کہتے ہیں، الصلاۃ نماز کو کہتے ہیں. ٹھیک. اقامت صلاۃ سے مراد وقت کی پابندی بھی ہے. اب آپ اس میں یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کیجیے، نماز قائم نہیں ہو سکتی اگر وقت کی پابندی نہ ہو. دوسرے وضو کی تکمیل ہے. اقامت صلاۃ سے مراد وضو کی تکمیل بھی ہے. اب یہ وضو کی تکمیل کیسے ہوگی جاننے کی ضرورت ہے نا. تو آپ کے 2 کورسز ہیں صلاۃ کے بارے میں، انہیں بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے. تیسری چیز ہے ارکان کے اعتدال کے ساتھ نماز قائم ہوتی. آپ کبھی دیکھتے ہیں کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں نا، ابھی پہلے سجدے سے اٹھتے بھی نہیں، دھڑام سے دوسرا سجدہ، دھڑام سے. تو تعدیل نہیں ہے،
اعتدال کا مطلب یہ ہوتا ہے جتنی دیر آپ کھڑے رہے ہیں اتنی دیر رکوع میں رہیں، اتنی دیر آپ دوبارہ کھڑے ہوں گے، پھر جب سجدے میں جائیں گے اتنا تو سجدہ ہونا چاہیے، پھر جب درمیان میں بیٹھیں گے دعا کریں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، پھر تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر کھڑے ہو کے دوبارہ اگلی رکعت پڑھیں۔ اعتدال کو تو آپ سمجھتے ہیں نا، ہر جگہ پر آپ عدل کریں، اس کا حق اسے دیں، ٹھیک۔ پھر ہم دیکھتے ہیں، ابھی تک ہم نے 3 باتیں دیکھی ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ وقت کی پابندی۔ نمبر 2 وضو کی تکمیل۔ اچھا، یہ جو آپ وضو کہتے ہیں نا، وضو بھی ہے، وضو بھی اور وضو بھی، ٹھیک ہے، تینوں کا مطلب الگ الگ ہے۔ یہ وضو ہے، برتن جس میں پانی رکھا جاتا ہے اس کے لیے بھی یہی لفظ یوز ہوتا ہے، لیکن زیر زبر پیش کا فرق ہے، وضو، ٹھیک ہے۔ تو وضو کی تکمیل، تیسرے ارکان کے اعتدال، چوتھے ترتیل قرات۔ ترتیل یعنی جب آپ تلاوت کریں گے تو اچھی خوبصورت انداز میں، اور اگر نہیں آتی تو سیکھیں گے۔ 5ویں خشوع و خضوع، اور 6 توجہ قائم کر کے دل لگا کر نماز قائم کرنا ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں نماز میں، 6 کام ہے کرنے والے، اسے اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ باقی آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ نماز تب قائم ہوگی جب آپ نمبر 1 وقت کی پابندی کا خیال رکھیں گے۔ ہمارے ہاں اوقات میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اتنی بات تو طے شدہ ہے، جب ہم کسی نماز کے وقت میں داخل ہوتے ہیں تو وہ افضل وقت ہوتا ہے، اور جب جو وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو اس کی فضیلت کم ہوتی چلی جاتی، حتیٰ کہ وہ ناقص رہ جاتا۔ اسی طرح سے جیسے ظہر کا وقت ہے، تو ظہر کا وقت جب زوال کا وقت ختم ہوتا ہے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب تو آپ کے پاس اپلیکیشن ایسی موجود ہیں جس میں اوقات صلاۃ کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا، وقت کی پابندی اقامت صلاۃ میں سے۔ دوسری چیز وضو کی تکمیل ہے۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے اگر ہاتھ دھوئے ہیں، اگر میں نے کلی کی ہے، ناک میں پانی ڈالا ہے، چہرہ دھویا، بازو دھوئے، مسا کیا، پاؤں دھوئے تو ٹھیک ہے۔ اب کسی کی کوہنیاں خشک رہ گئی، اس کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی۔ بہت سارے لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں، اپنی کوہنیاں خشک رکھتے ہیں۔ جو ڈرائی ہوتی ہے نا کوہنیاں، ظاہر ان کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتے تو پھر جب اس کے اوپر پانی لگتا ہے تو وہ پانی بھی نہیں ٹھہرتا، اس کو جب مل کے اسے صاف نہ کریں تو پھر کوہنیاں خشکی رہتی ہیں اندر، بظاہر اوپر سے لگتا ہے گیلی ہو گئی لیکن اصلاً خشک رہتی۔ ایسے ہی ایڑیاں بھی ہیں، ایڑیاں بھی پراپرلی واش نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مواقع پر صحابہ کرام کو احساس دلایا، ویل للعقاب من النار، ہلاکت ہے، بربادی ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے، کہ جو خشک رہ جاتی ہیں۔ اپنے پاؤں بہت دھیان سے دھونے، اور پاؤں کے درمیان کی جو یعنی انگلیوں کے درمیان کی جگہ کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے تاکہ اس میں پانی پہنچ جائے۔ اسی طرح سے مسا کرتے ہوئے بعض اوقات کچھ لوگ زیادہ کر جاتے ہیں، کچھ کم کر جاتے ہیں، مسا کرنا سیکھیے۔ اسی طرح سے جیسے آپ چہرہ دھوتے ہیں تو چہرہ دھوتے ہوئے جن لوگوں کی داڑھی ہوتی ہے تو نیچے تک پانی نہیں پہنچتا، وہ لوگ صرف اتنا کہہ کے فارغ نہیں ہو سکتے کہ ہماری داڑھی بڑی گھنی ہے، نیچے تک پانی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ پہنچانا ہے بھائی، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ داڑھی ہو، مونچھ ہو، یا ارد گرد کے یعنی چہرہ ہے، جب آپ اسکارف کے ساتھ دھوئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کانوں کی طرف کی جگہ خشک رہ جائے، تو خشک نہیں رہنی چاہیے۔ تو وضو کی تکمیل جانتے ہیں، وضو سے پہلے اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو وضو ہی نہیں ہوا۔
तकमील तो दूर की बात रह गई, सब कुछ धुला हुआ है, अल्लाह का नाम ही नहीं लिया। इस वजह से अच्छा वुजू करना सीखना है इंशाअल्लाह। इसको कभी नहीं फील करना कि मैंने बचपन में सीखा, मैं किसी के सामने जाहिर कर दूंगी कि मुझे नहीं आता तो क्या होगा। यही होगा कि आपको आ जाएगा। इसमें परेशानी की क्या बात है, ठीक है सीख ले। नमाज अगर प्रॉपरली नहीं आती तो सीख ले, कोई बात नहीं। अगर अब तक नहीं सीख पाए, अब अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इस्तिग़फ़ार कर लें और अच्छी नमाज सीख लें। इसी तरह से अरकान का इत्तदाल है। अब आप देखें, जैसे खड़े होना और हाथ ऊपर उठाना, फिर रुकू करना, रुकू में सर और आपकी कमर बैलेंस होनी चाहिए। कुछ लोग सर को बिल्कुल नीचे घुसा लेते हैं, ऐसा नहीं, उसको बैलेंस करना सीखे, बिल्कुल स्ट्रेट। कुछ लोग यूं खड़े के खड़े रह जाते हैं, कुछ ज्यादा अंदर घुसा देते हैं। फिर सजदा, जैसे रसूलुल्लाह सजदा करते थे, फिर जब अत्तहियात में बैठते हैं, फिर सलाम फेरना भी, हर एक अमल को अच्छे तरीके से सीखना इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। और इसी तरह से जो कुछ नमाज में पढ़ना है, रसूलुल्लाह की नमाज को देखें, रियली आपकी नमाज हमें बहुत कुछ बताती है। रसूलुल्लाह की नमाज में आपकी तस्बीहात से पता चलता है खुशू कैसे आता। अल्लाह मैंने तेरे लिए रुकू किया, अल्लाहुम्मा लका रकाअतु, अल्लाह मैंने तेरे लिए रुकू किया, अल्लाहुम्मा लका सजदतु, अल्लाह मैंने तेरे लिए सजदा किया। आपकी तस्बीहात सीखने वाली है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला हमें मौका दे ज्यादा अच्छा सीखने का और ज्यादा अच्छी नमाज पढ़ने का। इसी तरह से क़िराअत है, खूबसूरत अंदाज में तिलावत करना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल से आप तजवीद पढ़ रहे हैं और अच्छे तरीके से इसे सीखना है। आप लोगों में से कौन ऐसा फर्द है जो सबसे ज्यादा खूबसूरत अंदाज में तिलावत करना चाहता है, तिलावत करनी चाहते हैं? आप चाहते हैं तो आज से इरादा करें, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो आप कोई लहन भी मुंतखब कर लें। देखिए, एक मखारिज की दुरुस्तगी है, अदायगी है, ये सारी चीजें तो होंगी, लेकिन लहन आपका मैटर करता है। आप उसके लिए मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह सीख जाएंगे। आप बस ये सोच लें कि आपकी गुनगुनाहटों में कुरान आ जाए। जब आप याद करेंगे, खूबसूरत अंदाज में पढ़ेंगे, तो आपको जो सॉन्ग आते हैं बचपन से जो सीखे हुए, कुछ स्कूल में, कुछ वैसे, कुछ जब बाहर आते जाते सुने हुए हैं, और जो गीत आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उसको गुनगुनाते ही रहते हैं ना। खास तौर पर जब अकेले होते हैं, कितने लोग खाना बनाते हुए, काम करते हुए, सफाई करते हुए गुनगुनाते रहते हैं। गुनगुनाते हैं एस्थेटिक्स में से है। तो जब आप इस पे मेहनत करेंगे तो खूबसूरत अंदाज में इंशाअल्लाह ताला तिलावत करेंगे ना। तो तरतील सीखनी है, सिर्फ तजवीद नहीं, सीखेंगे इंशाअल्लाह, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह खुशू और खुजू सीखेंगे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अल्लाह पाक हमें मौका दे और हम इकट्ठे सीखें किसी वक्त। इसी तरह से तवज्जो कायम करना। जानते हैं तवज्जो कैसे हटती है? ये कान खुले हैं, सब कुछ सुनते रहते हैं, और आंखें भी खुली हैं, देखती रहती हैं। जिस चीज को देखें उसकी तस्वीर बनती, तवज्जो गई। आप यूं समझ लें कि नमाज में ये तवज्जो सजदे की जगह पे, और सजदे की जगह पर अगर आपकी जाए नमाज पे कुछ और बना हुआ है तो आपकी सोच फिर गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफा किसी ने एक चादर गिफ्ट की, कलरफुल थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और कहा, ये चादर ले जाओ, मुझे सादा चादर दे दो। तो सादा सफेद चादर पर जब आप नमाज पढ़ते हैं, आप फील करते हैं ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन डिपेंड करता है आप जहां भी नमाज पढ़ रहे हो। बहरहाल उस जगह को आप ऐसा जरूर बनाइए जिसकी वजह से आपकी तवज्जो इधर उधर ना हटे, आप इधर उधर की बातें नहीं सुनेंगे, आप सजदे की जगह से नजर नहीं हटाएंगे। यानी नमाज में यूं नहीं कि आप सामने देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। नमाज में
سجدے کی جگہ پہ نظر رکھنا ضروری، یعنی لائن کھینچی جا سکے، آپ کی نظر کی لائن یہ سجدے کی جگہ، اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ قائم کرنے کے لیے آپ اپنے کپڑوں کو سیدھا نہیں کریں گے، لائنیں نہیں گنتے رہیں گے چاہے نماز کی